بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز کے ضروری مسائل کے بارے میں بات ہوگی کہ نماز کس طرح فرض ہوئی۔ کیا صرف فرض نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ کیا سنت نماز چھوڑنے پر کوئی گناہ ملے گا؟ شروع میں جب نماز فرض ہوئی تو کتنی رکعتیں تھیں؟ کیا وتر پڑھنے بھی ضروری ہیں؟ آج اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو نماز کس طرح فرض ہوئی، پہلے اس کے بارے میں آپ لوگ سن لیجئے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سنن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ جب رسول اللہ کو معراج ہوئی تو نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک گئے، جو چھٹے آسمان میں ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں نبی علیہ السلام کو عطا کی۔ ایک 5 وقت کی نماز، دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسری اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی امت میں سے اس بندے کو معاف کر دیا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ پھر دوسری حدیث بھی سنن نسائی میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے میری امت پر نماز فرض کی تو 50 نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر نیچے اترا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے میرا گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ واپس جائیں، آپ کی امت ان نمازوں کو نہیں پڑھ سکتی۔ رسول اللہ نے فرمایا میں پھر واپس لوٹا تو گھٹتے گھٹتے نمازیں 5 رہ گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں ہیں جو اجر کے اعتبار سے 50 نمازوں کے برابر ہیں، یعنی آپ کا جو امتی یہ 5 نمازیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 50 نمازوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بات بدل نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ پھر دوبارہ جائیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ نماز اس طرح فرض ہوئی تھی۔ دوسرا سوال یہ کیا صرف فرض نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ تو اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے، اچھی طرح وضو کرے، دل لگا کر نماز پڑھے اور رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے ادا کرے تو یہ نماز اس کے اگلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی یہی فرماتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان سے نماز فرض کی، مقیم کے لیے 4 رکعتیں، مسافر کے لیے 2 رکعتیں، اور خوف جنگ میں امام کے ساتھ 1 رکعت۔ پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو 2 رکعت نماز فرض کی، پھر حضر کی صورت میں اس کو بڑھا دیا اور سفر کی نماز پہلے فریضے پر قائم رہی، یعنی جو نماز ہم سفر میں پڑھتے ہیں قصر نماز، معراج کی رات کو اتنی رکعتیں رسول اللہ پر فرض ہوئی تھی، 11 رکعتیں۔ رسول اللہ جب مدینہ آئے تو نماز کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، اب یہ 17 رکعتیں ہیں۔ جو مسلمان یہ 17 رکعتیں پڑھے گا انشاءاللہ نجات کے لیے یہ 17 رکعتیں ہی کافی ہیں۔ نبی علیہ السلام سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اہل نجد کا آدمی تھا کہ اسلام کیا ہے؟ رسول کریم نے فرمایا رات اور دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا نام اسلام ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی ان نمازوں کے آگے یا پیچھے اور بھی کوئی نماز فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، الا یہ کہ تو نفل نماز پڑھے۔ پھر آپ نے فرمایا رمضان کے روزے فرض ہیں، پھر فرمایا زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ اٹھا اور کہنے لگا کہ میں نہ ان سے زیادہ کروں گا نہ تھوڑا کروں گا، یعنی صرف میں 17 رکعتیں پڑھوں گا جو فرض ہیں، رمضان کے روزے رکھوں گا اور زکوٰۃ دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے کر دیا تو یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو نجات کے لیے میرے بھائیوں یہ 17 رکعتیں ہی کافی ہیں۔ تو اگلا سوال ہے کیا سنت نماز چھوڑنے پر گناہ ملے گا؟ سنت نماز چھوڑنے پر آپ کا کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ ویسے سنت نماز پڑھنے کا اجر بے شمار ہے، خاص طور پر جو فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا جس نے رات اور دن میں یہ 12 رکعتیں پڑھی یعنی کہ سنتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا، یعنی پڑھنے کا بے شمار اجر ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان نہ پڑھے تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی گناہ گار نہیں۔ وطر کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ وطر ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ واجب ہے، ضروری ہے، ضرور پڑھنا چاہیے،
ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، وطر کے احکام و مسائل میں حدیث ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وطر تمہاری فرض نماز کی طرح لازم نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس کو سنت قرار دیا، فرمایا اللہ وطر طاق ہے، وطر کو پسند فرماتا ہے، اہل قرآن وطر پڑھا کرو۔ یعنی وطر اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ لے، اگر چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ خاص طور پر فرائض کی ادائیگی کریں، 17 رکعتیں جو دن میں بنتی ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء۔ اللہ کی بارگاہ میں ان 17 رکعتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ساتھ میں سنتے بھی پڑھ لیں، بہت ہی بڑا اجر ہے، لیکن یہ 17 رکعتیں آپ کی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اس کی مکمل نکلی تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر نماز میں خرابی نکلی تو وہ ناکام ہو جائے گا، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔